حي على الصلاة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف مرۃ وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ دوستو، آج سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 44 میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں اور ان سے معاملات میں ہمیں کیا تنبیہ فرمائی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 44 پہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے آسمانی کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت 45 میں فرمایا واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، اور اللہ بطور مددگار کافی ہے۔ اگلی آیت میں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اور کچھ یہودی توریت کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں سنیے، معاذ اللہ آپ سنوائے نہ جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں تانہ زنی کرتے ہوئے رائنا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ اس کی جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور حضور ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ قول بھی درست اور مناسب ہوتا۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، سو تھوڑے لوگ کے سوا ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اب اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم بعض چہروں کے نقوش کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت پر پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت میں بعض یہودیوں کی دو شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک شرارت یہ ہے کہ وہ توریت کے الفاظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا کر اس میں لفظی یا معنوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات اس کے الفاظ ہی کو کسی اور لفظ سے بدل دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس لفظ کو غلط معنی پہنا کر اس کی منمانی تفسیر کرتے ہیں۔ اور دوسری شرارت یہ ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ایسے مبہم اور منافقانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا ظاہری مفہوم برا نہیں ہوتا، لیکن وہ اندرونی طور پر ان الفاظ سے وہ برے معنی مراد لیتے ہیں جو ان الفاظ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی 3 مثالیں اس آیت میں ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، جس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی۔ وہ ان الفاظ کا مطلب یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی ہے، لیکن اندر سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا
کہ ہم نے آپ کی بات سن کر اسی بات کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرے وہ کہتے تھے اسمع غیر مسمع، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں، خدا کرے آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے۔ ظاہری طور پر وہ یہ دعا دیتے تھے کہ آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، لیکن اندر سے ان کا مطلب ہوتا تھا کہ خدا کرے آپ کو ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کو خوش کرے۔ تیسرے وہ ایک لفظ راعینا استعمال کرتے تھے جس کے معنی عربی زبان میں تو یہ ہیں کہ ہمارا خیال رکھیے، لیکن عبرانی زبان میں ایک گالی کا لفظ تھا جو وہ اندرونی طور پر مراد لیتے تھے۔ تو دوستو، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، آپ نے سمجھا کہ قرآن کریم میں رب العالمین نے ان یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر کیا جب یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان کی موجودگی میں یہ گستاخیاں اور شرارتیں کیا کرتے تھے، تو آج نہ جانے امت مسلمہ کے اوپر یہ کتنے کتنے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہوں گے۔ اس امت مسلم کو سوچنا چاہیے۔ تھوڑے سے علم میں ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی بجائے قرآن کریم فرقان حمید کو غور سے تدبر سے پڑھ کر اس کو سمجھ کر ہمیں اغیار کی چالوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے یہ تیاریاں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑے بہت کو قبول فرمائیے، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔